السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور صبح اٹھتے ساتھ ہی میری جو پہلے روٹین ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کا نا لیٹر باکس صاف کر لوں اور ان کو نا کھانا دے دوں، کیونکہ انہوں نے رات کا کھانا کھایا تھا اور صبح اٹھتے ساتھ ہی نا ان کو بھوک لگی ہوتی ہے، اور ان کو جو ان کا باکس ہوتا ہے نا وہ بھی صاف چاہیے ہوتا ہے، ورنہ نا اس کے بغیر وہ ادھر ادھر نہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نا ان کے اٹھنے سے پہلے ہی نا اٹھ جاتی ہوں۔ آج کل اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں ان کے وہ مجھے خود اٹھا دیتے ہیں، اگر میری آنکھ نہ کھلے نا تو وہ مجھے اٹھا دیتے ہیں کہ اٹھو جی صبح ہو گئی ہے۔ پھر میں اٹھتی ہوں، اٹھ کے ان کو کھانا وغیرہ دے دیتی ہوں۔ کھانا وغیرہ دینے کے بعد جو میں نے اپنا ناشتہ کیا تھا وہ کیا تھا بوائلڈ ایگ، کیونکہ آج گھر والوں نے باہر جانا تھا، تو مجھے پتا تھا جب وہ باہر جائیں گے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ لے آئیں گے، تو میں نے پھر زیادہ جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ پھر اگر زیادہ کھانا کھا لینا تو پھر مجھ سے باہر کا کھانا نہیں کھایا جاتا، تو اس لیے مجھے تھا کہ آج زیادہ میں نے کچھ نہیں کھانا، تو میں نے اس کے ساتھ چائے بنا لی تھی۔ چائے کے ساتھ جو تھا بسکٹ کر لیا تھا، تو اتنی دیر میں پھر میں اپنا دوسرے کام جو تھے وہ کرنے لگ گئی تھی۔ تو اپنے دوسرے کام کر کے جب میں فارغ ہوئی تھی تو اتنی دیر میں وہ آ گئے تھے، تو جب وہ آئے تھے نا تو وہ میرے لیے جو تھے وہ بوفے کا جو کھانا تھا نا وہ پیک وغیرہ کروا کے لے آئے تھے۔ تو میں ان سے یہی بات کر رہی تھی، ہم ابھی رمضان میں نا جب ایک کیفے میں گئے تھے نا، تو وہاں اب نئی جگہ تھی، نیا کھانا تھا، تو ہم نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں کہ وہ جگہ نا کیسی ہے۔ تو باہر سے تو ان کا جو گیٹ تھا نا وہ بہت ہی چھوٹا تھا، لیکن جب ہم اندر انٹر ہوئے نا تو اندر تو کافی بڑا تھا، اور وہاں پہ ایونٹ وغیرہ جو تھے وہ بھی تھے، اور اچھا رش جو تھا نا وہ بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ ادھر رش نہیں تھا، تو اس طرح کا ان کا کھانا تھا، رش تھا۔ اب جو ٹائم جو تھا نا روزے کا وہ کھلنے والا ہو گیا تھا، لیکن میں نے نا جب بھی آپ کسی دوسرے کیفے جائیں نا تو وہ 10 منٹ پہلے ہی نا سارا جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے نا وہ لگا لیتے ہیں، اور روزہ کھلنے سے نا 10 منٹ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ نا چیزیں لے لیں، بعد میں کھانا وغیرہ لے لیں جس نے جو ڈالنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں رش زیادہ ہو جائے اور روزہ بھی کھل جائے۔ لیکن ادھر نا ایسا نہیں تھا، ادھر روزہ کھلنے میں 1 منٹ رہ گیا تھا، اور میں نے ویٹر سے پوچھا کہ میں کھانا ڈالوں، تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی ہمارا لگ رہا ہے۔ میں پھر جا کے بیٹھ گئی کہ اتنی دیر میں لوگ جو تھے وہ خود اٹھنا شروع ہو گئے تھے اور لینا شروع کر دیا تھا، کہ روزہ کھلنے والا ہو گیا تھا۔ تو پھر جلدی جلدی میں نا جو بھی پکوڑے سموسے ہاتھ لگے وہی لے لیا تھا، کیونکہ رش ہو گیا تھا، تو میں رش میں نا اوائڈ کرتی ہوں، تو مجھے ہوتا کہ میں پھر بعد میں جیسے رش ختم ہوگا نا تو میں بعد میں جاؤں گی، تو اتنی دیر میں فوراً ہی جو تھی اذان بھی انہوں نے نا اتنی دی، خود ہی ہم ٹائم دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے کہ روزہ کھل گیا روزہ کھل گیا، تو خیر روزہ کھول لیا تھا۔ روزہ کھولنے کے بعد جب ہم نے ان کا کھانا وغیرہ ٹرائی کیا، میں نے نا چاؤمین کے لیے میں اٹھ گئی تھی، میں نے کہا چلو چاؤمین لے لیتے ہیں، تو دیکھا رائس جو تھے نا وہ ختم ہے، تو اب چاؤمین جو تھے وہ میں نے ڈال لیے ہوئے تھے، رائس ابھی نہیں تھے، تو ویٹر سے میں نے پوچھا تو ان کا بس ابھی نا بن رہا ہے، تو وہ آ جائے گا فریش آئے گا۔ میں نے کہا اچھا میں اتنی دیر ویٹ کر لیتی ہوں، لیکن اتنا رش تھا، بچے وغیرہ تھے، تو وہ ابھی تک آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو میں نا بریانی ڈال لیتی ہوں، تو بریانی کے میں نا 3 عورتیں کھڑی تھی، 2 تو لڑکیاں تھیں، ایک ان کی مدر تھی، وہ ان کی مدر جو تھی نا وہ ڈالنے لگی نا، تو لڑکی نے نا ان کو منع کر دیا کہ نہ ڈالو، چاول جو ہے نا وہ فریش نہیں ہے۔ اچھا یہ بات میں نے بھی سن لی تھی، تو مجھے بھی نا ان کا کھانا پہلے بھی میں نے جو ٹیسٹ کیا تھا نا وہ فریش نہیں لگ رہا تھا، پھر میں نے بھی بریانی جو تھی وہ نہیں ڈالی۔ اب چاؤمین تو میں نے ڈال لیے تھے، تو چاؤمین کے ساتھ نا پھر پالک چکن تھا، پھر میں نے کہا چلو وہی ڈال لیتی ہوں۔ اچھا ان کا جو نان تھے وہ پکڑے، نان بھی ان کے فریش نہیں تھے، نان بھی ایسا لگ رہا تھا کہ فریج میں سے نکالے ہوئے تھے، تو میں نے نا اب انسان کہہ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ جو کھانے ہیں وہ فریش نہیں ہیں، ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اچھا لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک کیفے ہے، آپ نے اس کو چلانا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں آئے ہوئے، لوگ بھی آئے ہوئے، رش بھی ہے، تو آپ کو چاہیے نا آپ کھانا تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو فریش دیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو اگر ان کا کل والا کھانا ہوگا تو انہوں نے رکھ لیا ہوگا، اور اگلے دن جو روزے دار ہیں ان کو وہی والا کھانا دے دیا تھا،
تو خیر کبھی کبھی ایسا بہت ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ جائیں اور انسان سوچتا ہے کہ آج تو ہم نئی جگہ آئے ہیں، آج ان کا کھانا ٹیسٹ کریں گے، لیکن ان کا کھانا ہی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کر کے نا تو میں تو پھر دوبارہ اس جگہ پہ نہ جاتی نہیں، کیونکہ آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا کھانا فریش نہیں ہے یا یہ نہیں اس طرح ہے، اس کھانے میں یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے۔ آپ بس چپ کر کے نا یہی سوچتے ہیں کہ پیسے جو ہے نا وہ ویسٹ گئے ہیں، اور فیملی بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ ویسے ہم تو اس طرح نہیں کرتے ہیں، کوئی نقص وغیرہ نہیں نکالتے اتنا، ہم پھر نا خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہو کے پیسے جو پیمنٹ ہم نے دینی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نا دوبارہ اس جگہ پہ نہیں جاتے ہیں، کسی کا بھی نا موڈ نہیں بنتا ادھر جانے کا، کیونکہ وہ ایک ہی ایکسپیرینس اتنا برا ہوتا ہے تو ہم پھر دوبارہ نہیں جاتے کہ یار ہم ہوئے ہیں بس ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جاتا ہی وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے۔ اچھا کیفے جو تھا ان کا وہ بڑا ہی تھا، جگہ بھی کافی اچھی تھی، تو جب کھانا ہی اچھا نہیں ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ پھر دوبارہ تو آئیں گے نہیں۔ نان جو تھے وہ بھی ان کے سخت قسم کے تھے، اور میں نا میٹھے میں تو اتنا ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ تین چیزیں تھیں، ایک کھیر تھا، ایک چھم چھم تھے، اور ایک اور کچھ اسی طرح کا تھا جو میں نے نہیں لیا، موسٹ چاکلیٹ ٹائپ بھی کچھ اس طرح لگ رہی تھی۔ اور بچوں کے لیے نا جیلی جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ تو بچے ہی کھاتے ہیں، وہ تو نہیں میں کھاتی جیلی، وہ گرین جیلی ہوتی ہے اور ریڈ جیلی ہوتی ہے، اور ویسے بھی لوگ اتنی نہیں کھاتے، لیکن پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ گرین جیلی اور ریڈ جیلی جو ہوتے ہیں نا وہ انہوں نے بنا کے رکھی ہوتی ہے۔ تو اچھا میں نے وہ جو چھم چھم جو تھا وہ ٹرائی کیا، تو وہ چھم چھم بھی ذرا سخت تھا، ایسا لگ رہا تھا ڈرائی چھم چھم تھا، فریج میں سے نکالا ہوا نا۔ تو خیر پھر تھوڑا بہت ہی میں نے نا وہاں سے کھایا تھا، اتنا ہم نے نہیں کھایا وہاں نا۔ تو اس کے بعد جو تھے گول گپے وغیرہ بھی تھے، ورائٹی بھی اتنی کوئی خاص نہیں تھی ان کے پاس نا۔ انہوں نے جو تھے دہی بلے رکھے ہوئے تھے تھوڑے سے، اور وہ رکھے ہوئے تھے نہ سینڈوچ تھے، نہ ہی وہ جو چکن ڈرم اسٹک وغیرہ ہوتی ہیں وہ تھی، نہ ہی ونگز تھے، ونگز تو لازمی ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں نا وہ کیا نام ہے سینڈوچ بھی لازمی ہوتے ہیں اگر آپ رمضان میں کہیں جائیں نا کسی بھی کیفے میں، تو انہوں نے نا اس طرح کی دو چیزیں جو ہیں وہ لازمی رکھی ہوتی ہیں۔ ونگز تو لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں نا، آلو کی ٹکی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی رکھی ہوتی ہے، لیکن وہاں کا اس طرح کا سین نہیں تھا، ان کا مینیو جو تھا کم تھا۔ اب یہ جو ہے یہ یہاں پہ میں ونگز نکال رہی ہوں، یہ والی جو جگہ ہے نا جہاں سے یہ کھانا آیا ہے، یہ کھانا بہت ہی ٹیسٹی ہے، یہ ہے الخان والوں کا کھانا ہے۔ الخان والوں کا پہلے بھی میں نے میٹھے کا ولاگ بنایا تھا، ان کا جو لوٹس کیک ہے نا اس کا، کہ ان کا جو لوٹس کیک ہوتا ہے وہ جب سے میں نے کھایا نا میں نے باقی سب جگہ کا جو ہے نا وہ کھانا چھوڑ دیا۔ اچھا یہ جو بولز ہے نا یہ تھیں آلو کے، جس طرح کٹلس نہیں ہوتے یہ اس طرح کے آلو کی نا بولز انہوں نے بنائی ہوئی تھی، تو یہ بھی نا ذرا اسپائسی ٹائپ کی تھیں اور بڑی ٹیسٹی تھی۔ یہاں کا جو کھانا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور جو ورائٹی ہے نا ان کی وہ بھی کافی ہوتی ہے، مطلب کچھ دن بعد نا چینج ہو جاتی ہے۔ میٹھا بھی ان کا یہاں پہ جو تھا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ان کے میں نے جا کے نا سب سے پہلے ان کے میٹھے کی نا ویڈیو وغیرہ جو ہے نا وہ بنا لیتی ہوں، کیونکہ اگر لوگ آ جائیں نا تو وہ فٹافٹ اس میں نا چمچ وغیرہ اس کو مار کے نا تو نکال لیتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح نا لک اچھی نہیں لگتی۔ تو یہاں پہ ان کا جو ایک چاکلیٹ کیک تھا وہ تھا، ایک چیری کیک تھا وہ تھا، اور ایک تھا پینٹ بٹر کیک تھا وہ تھا، اور کھیر تو ان کی اتنی ٹیسٹی ہے نا، کھیر ایک مجھے ان کی بہت ٹیسٹی لگتی ہے، اور ایک نا ہم نے ٹرائی کیا تھا، کیا نام تھا اس کا میرے ذہن سے نا نام نکل گیا، تو ان کی بھی کھیر بہت اچھی تھی۔ وہ جب جائیں گے نا دوبارہ تو اب میں نا پراپر ان کی نا ویڈیو جو ہے نا وہ بنایا کروں گی کہ کس طرح ان کا کیفے ہے اور کس طرح ان کا کھانا ہے۔ کھانا جو ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ کا اچھا نہیں ہوتا، کھانا کسی کسی جگہ کا اچھا ہوتا ہے، پتہ نہیں پھر کیفے جو ہوتے ہیں وہ بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے چل ہی رہے ہوتے ہیں،
چاہے کھانا جیسا بھی ہو، لیکن پھر بھی ان کو فریش کھانا ہی دینا چاہیے۔ ادھر جو ہے نا میں نے جس طرح بوفے میں ہوتا نا ایک ہی پلیٹ میں ہم چار چار چیزیں ڈال لیتے ہیں، ادھر میں نے کہا پھر جاؤں گی اٹھوں گی پلیٹ جو ہے وہ گندی ہوگی تو پھر دھونی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ میں نا ایک ہی پلیٹ میں، جس طرح بوفے میں ہوتا نا کہ چار پانچ چیزیں میں ایک پلیٹ میں ڈال لیتی ہوں، تو میں نے ایک ہی پلیٹ میں نا جو سارا میٹھا ہے نا وہ نکال لیا تھا۔ اور ان کی جو مکھنی ہانڈی ہے نا وہ بھی اتنی ٹیسٹی تھی نا، اور جو نان تھے وہ بھی اتنے نرم نرم ملائی جیسے نان ہوتے نا وہ تھے ان کے نان۔ تو مجھے ان کی تو کھانے بہت اچھے لگتے ہیں، اور جدھر کا کھانا اچھا ہونا تو مجھے ہوتا ہے کہ دوبارہ ادھر ہی جانا ہے، میں پھر نہ کسی اور جگہ پہ نہیں جاتی۔ اول تو میں نے ڈائٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اب تو بہت ہی کم ہو گیا جانا، تو پھر جائیں نا تو مجھے ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ جانا ہے۔ ادھر کا جو کھانا ہے نا وہ بہت فریش ہوتا ہے، اور ورائٹی جو ہے نا ان کی کافی ہوتی ہے، ان کے پاس پاستا وغیرہ بھی ہوتا ہے اور چائنیز بھی ہوتا ہے۔ اور یہ نا جو ان کا سنڈے برنچ ہوتا ہے نا اس میں یہ صبح فریش بالکل نا آپ کو انڈا پراٹھا اور ہر چیز فریش ہوتی ہے۔ جس دن کبھی جائیں گے تو میں اس کا بھی آپ کو ولاگ بنا کے دکھاؤں گی۔ آج کا جو ولاگ ہے نا وہ میرا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کو اگر میرا ولاگ اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ تو اچھا ان کا جو میرا اگر پوچھا جائے نا کہ اس میں سے فیورٹ میرا کون سا تھا، تو میں تو نمبر 1 پہ نا چاکلیٹ کو کیک کو کہوں گی، اور سیکنڈ پہ کھیر کو کہوں گی، کیونکہ یہ جو بٹر والا تھا نا پینٹ بٹر والا کیک، اس کا بھی الگ سا نا اسموکی ٹائپ کا فلیور تھا۔ اور جو چیری کیک ہے نا وہ تھوڑا سا میٹھا زیادہ ہوتا ہے اس میں، تو میں اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں۔ مجھے ان کا نا چاکلیٹ کیک بہت پسند ہے، ان کی کھیر بہت پسند ہے، اور ان کے سینڈوچ بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے ان کا اچھا کھانا ہوتا ہے کافی۔